خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے 44ویں باب کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت اور 23ویں آیت سے 29ویں آیت اور پھر 45ویں باب کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیں۔ تب یہودا اس کے پاس آ کر بولا، اے میرے آقا، اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے آقا کے کانوں میں ایک بات کہے اور اپنے خادم پر تیرا غضب نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے آقا نے اپنے خادموں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ آیا تمہارا باپ یا اور بھائی ہے؟ اور ہم نے اپنے آقا سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کا بھائی مر گیا اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی باقی رہا، اور اس کا باپ اسے پیار کرتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس پر نظر کروں۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اگر تمہارا سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو تم میرا چہرہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ تیرے خادم کے پاس گئے تو ہم نے اپنے آقا کی باتیں اسے بتائیں، اور ہمارا باپ نے کہا، پھر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ غلہ خرید کر لاؤ۔ ہم بولے کہ ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھنے نہ پائیں گے جب تک کہ وہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی سے میرے لیے 2 بیٹے ہوئے، ایک مجھ سے جاتا رہا اور میں نے کہا وہ پھاڑا گیا، اور میں نے اب تک اسے نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اسے بھی میرے سامنے سے لے جاتے اور اس پر کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتارو گے۔ تب یوسف نے اپنے آپ کو ان سب کے آگے جو اس کے پاس کھڑے تھے ضبط نہ کر سکا، تو حکم دیا کہ سب باہر نکل جائیں۔ تب جب وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے، کوئی غیر شخص حاضر نہ ہو، تب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور وہ بلند آواز سے رونے لگا۔ اور مصریوں اور فرعون کے تمام گھرانے نے سنا، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک زندہ ہے؟ تب اس کے بھائی اسے جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے نزدیک آؤ۔ تب وہ نزدیک آئے اور بولا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے مصر کی طرف بھیجا۔ سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرح بھیجا، غمگین نہ ہو اور اپنے دلوں سے تنگ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ کلام اقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔